پاکستان کے اندر توہین مذہب کا جو دھندا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ایک ریکٹ دھندے کے طور پر، جس میں کچھ لوگ شامل ہیں اور وہ نشانہ بناتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے، اور پھر ان نوجوانوں کو جیل میں سڑواتے ہیں جن سے ان کو مفادات حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ پنجاب کے اسپیشل برانچ نے رپورٹ مرتب دی اور اس میں ہوش ربا انکشافات کیے گئے۔ آپ سنیں گے تو آپ کے بھی رونتے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ اس طرح کا دھندا ریکٹ کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہوش ربا انکشافات ناظرین آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جو اسپیشل برانچ پنجاب نے رپورٹ دی ہے، اور یہ رپورٹ جنوری میں مرتب کی گئی تھی اور میرے خیال میں اب اکتوبر چل رہا ہے اور اکتوبر کے ماہ تک کارروائی نہیں ہوئی۔ اس میں وکلاء بھی ملوث ہیں، اس میں ایف آئی اے کے بھی مبینہ طور پر روابط یا ان میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے ہیں، اور وکلاء کے ساتھ ریکیٹیز بھی اس میں شامل ہیں۔ لاہور، اڈیالہ جیل، سینٹرل جیل کراچی اور دیگر جیلوں میں 400 سے زائد لوگ سڑ رہے ہیں۔ ان کے ورثاء نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاج کیا۔ اب میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے دھندا کیا جاتا ہے۔ ایک واٹس ایپ پہ میسیج آتا ہے اور اس میں مختلف جو خواتین کے نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان کو ایمان فاطمہ نے میسیج کیا کہ مجھے نوکری کی تلاش ہے۔ اب جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نمبر کس نے دیا تو اس نے کہا کہ اچھے انسانوں نے مجھے نمبر دیا ہے اور خوش اخلاق لوگوں نے نمبر دیا ہے کہ میری نوکری کا بندوبست کریں۔ میں پور گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں گھر کو چلا سکوں، آپ نوکری کا بندوبست کریں۔ اس کے بعد یہ چیٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اتنے تو ایمان کے پختہ بھی نہیں ہیں کہ غیر محرم خواتین سے بات نہ کریں۔ جب باتوں کا سلسلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کارٹونز اور دیگر جو تصاویر ہیں وہ واٹس ایپ پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انہی نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ میرا واٹس ایپ ہیک کیا گیا ہے یا میری یہ چیزیں بند کی گئی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے یہ چیزیں مجھے لوٹا کر دے دیں تاکہ میں سائبر کرائم میں جاؤں، کسی وکیل کے پاس جاؤں۔ یہ میرے اس واٹس ایپ پہ کیوں توہین آمیز چیزیں بھیجی گئی ہیں۔ نوجوان عجلت میں انہیں واپس بھیج دیتے ہیں، تو انہی کے اسکرین شاٹ لے کر جو ہے وہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان سے جو ہے وہ فوائد لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ فوائد ان کو نہیں دیتے ہیں تو پھر ان پر توہین مذہب کا الزام لگایا جاتا ہے۔ میں نے جیسے کہا آپ کو کہ وکلاء اور ریکیٹیز اور ایف آئی اے کے افسران اس دھندے میں ملوث ہیں۔ جو توہین مذہب کا دھندا شروع کر دیا گیا ہے، غالباً اسے جو ہے وہ ایک نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے پوسٹوں کے ذریعے توہین مذہب کی جو ہے وہ پوسٹیں چلائی جاتی ہیں، اور 400 کے قریب ایسے نوجوان ہیں جو اب تک جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ طریقہ واردات اس طرح کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس دھندے میں انہی مالدار یا انہی نوجوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جن سے کچھ نہ کچھ وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ دے دیا تو بلیک میلنگ کا سلسلہ کم ہوتا ہے، نہیں دیا تو یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو کافی لوگ سڑ رہے ہیں سینٹرل جیل میں، اور اسی بنا پر جو ہے وہ اس پر جو رپورٹ اسپیشل برانچ نے دی ہے پنجاب گورنمنٹ کو،
تاحال اس کو سال گزرنے والا ہے، غالباً سال ہونے والا ہے، اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے، اس پر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ہے، اور اس پر جو ہے وہ کوئی قانون نہیں بنا ہے، اس پر کوئی اسمبلی کے اندر آواز نہیں اٹھی ہے۔ تو یقیناً اس پر آواز ہونی چاہیے کہ آخر کب تک جو ہے وہ اس نوجوانوں کو اس جو ہے وہ دھندے میں گھسیٹا جائے گا، اور اس کالے دھندے کا جو فائدہ ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ 3 سے 4 اشخاص ہیں جو لے رہے ہیں۔